ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ومن أعرض عن ذکری، جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نہیں مانے گا. رب کے قرآن نے فرمایا عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ نے فرمایا پہلا عذاب گناہ کرنے والے بندے کے رزق کو اللہ تبارک تعالیٰ تنگ فرما دیتا. اب گھر میں بندے بہت سارے ہوتے ہیں کمانے والے، 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 کمانے والے ہیں. روزی میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے. اب رب کا قرآن فرماتا ہے معیشت ضنکا، گناہ کرنے والے بندے کو، قرآن نہ پڑھنے والے بندے کو، نماز نہ پڑھنے والے بندے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے کو پہلا عذاب ملتا ہے معیشت. اللہ اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کا کاروبار تنگ کر دیتا ہے. اب کاروبار تنگ ہو گیا، بندہ پریشان، پورا گھر پریشان ہے. بھائی ہم 10 بندے کمانے والے ہیں، پوری نہیں پڑتی، گھر میں چین کوئی نہیں، گھر میں سکون کوئی نہیں. سامعین محترم، سکون کہاں سے آئے گا؟ کاروبار حرام طریقے سے چل رہا ہے، کمایا حرام طریقے سے جا رہا ہے. اب حرام طریقے سے کمانے کے بعد بندہ کہے کہ مجھے سکون کے لیے یہ کچھ ہو سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے معیشت ضنکا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری بات کو نہیں مانا، میری کتاب کو ٹھکرا دیا، میرے قرآن کو ٹھکرا دیا، میرے نبی پاک کے فرمان کو ٹھکرا دیا. معیشت ضنکا، بندے تو پوری زندگی کماتا رہے گا، تیری معیشت میں تنگ کر دوں گا، تجھے زندگی کا سکون نہیں ملے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے گناہ کرنے والے بندے کو، حرام کھانے والے بندے کو، حرام کمانے والے بندے کو، نماز نہ پڑھنے والے بندے کو، قرآن نہ پڑھنے والے بندے کو دوسرا عذاب ملے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جب انسانوں کا حشر ہوگا، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. اللہ کے حکم سے قبریں پھٹ جائیں گی، بندے باہر نکلیں گے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. وہ گنہگار بندہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو آنکھوں سے اندھا ہوگا. اللہ قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا اس بندے کو. جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، بے نمازی ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی بات نہیں مانتا ہے، نبی پاک کی فرمان نہیں مانتا ہے، سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اس لیے سامعین محترم اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں برکت چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، تو سامعین محترم واحد آئے گا گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دو، گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ سکون عطا فرمائے. جب گھر میں نماز پڑھی جائے گی، جب گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری معیشت بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. پتہ ہے دیکھنے میں تو کروڑوں کی انکم ہوگی، مہینے میں لاکھوں کی انکم ہوگی، لیکن سامعین محترم اس میں برکت نہیں ہوگی. اگر 2 لاکھ مہینے میں کمایا نا تو 3 لاکھ مہینے کے بعد لگانا پڑے گا. تو سامعین محترم معیشت کہاں کی چلی جائے گی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے لوگوں نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، لوگوں نیکی کے راستے پہ آ جاؤ. سامعین محترم جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، ہماری معیشت کا قیامت والے دن اندر اٹھائے جائیں گے. سامعین محترم اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف کرو، رب سے ڈرو، اللہ کی بات مانو. سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی گزرے. بہت بڑا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض کا. حضرت فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے. جب گھوڑے پر سوار ہوئے نا تو گھوڑا اچھلنے لگا،
शरारत करने लगा, घोड़ा कूदने लगा। तो हजरत फुजैल बिन इयाद हिलने लगे। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी घोड़े से नीचे उतरे और घोड़े को बांध के एक कोने में जाके नमाज शुरू कर। हम जो मुरीद थे, आपके साथ मोहब्बत रखने वाले थे, आपके काफले वाले थे, बड़े हैरान हुए। भाई एक तो घोड़े पे सवार नहीं होने दिया और जल्दी जल्दी ये बुजुर्ग घोड़े से उठे, घोड़े को बांध के एक कोने में जाके नमाज शुरू कर दी। काफले वाले बड़े हैरान परेशान, अजीब मामला है अल्लाह के इस बंदे का। तो सामने मौजूद हज़रत फुज़ैल बिन इयाद